السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین مجلس، ہمارے ذمہ دار جناب سیف اللہ کروی صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے کچھ اللہ کے فضل و کرم سے حیا، اسلام میں حیا کی اہمیت اور حیا کا معنی اور مفہوم اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کہ ہم سب سننے والے کو جو بات کہی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر ہفتہ نئے نئے ٹاپک، نئے نئے عنوان پر، نئے نئے موضوعات پر مختلف علماء کرام سے یہاں میں باتیں سنتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں حیا کے تعلق سے پیش کریں گے۔ حیا کے معنی آتا ہے شرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، رواہ البخاری، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اتنی عظیم ترین یہ چیز ہے جس کو ہم لوگ اپنے زندگی سے ہم نے ان تمام چیزوں کو نکال دیا ہے۔ حیا نام کی ہمارے اندر چیز میں اگر حیا ہے تو ایسی حیا جو لوگوں کی جو شرعی حیا نہیں مانی جاتی ہے، جس کو بے حیائی بھی اگر کہا جائے تو کوئی میرے خیال میں زیادتی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ الحیاء شعبۃ من الایمان، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کے تقریباً 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، شعبے ہیں، اور انہی میں سے ایک حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور ہمارا ایمان کا ایک شعبہ جس کا نام کیا ہے؟ حیا ہے، جو آج کا موضوع ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا سراپا خیر ہے۔ جس شخص کے اندر حیا ہے اس کے اندر سمجھیے خیر ہی خیر پوشیدہ ہے۔ آج ہمارے اندر بھی حیا نہیں، ہمارے اولاد کے اندر حیا نہیں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر حیا نہیں۔ اگر کسی کے اندر حیا نہیں اور ہم حیا کو جانتے بوجھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی لفظوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو کچھ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں الٹا بتانے لگتے ہیں کہ آپ بھی غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب بھی کوئی شخص تم میں سے ایک دوسرے کے اندر کوئی منکر دیکھتا ہے اور واقعتاً وہ منکر ہے تو انسان کو چاہیے کہ اسے اپنے زور بازو سے روکے۔ طاقت و قوت ہے، آپ کے ماتحت میں کام کرتا ہے، روک سکتے ہیں، آپ کا بس چلتا ہے، آپ ان کو روکیں۔ لیکن اگر نہیں آپ روک سکتے ہیں تو جو ہے مطلب آپ اس کو اپنے دل سے بلا جائیں۔ اگر اس پر طاقت و قوت نہیں چلتی ہے، میرا بس نہیں ہے، لیکن آپ جو کام ہو رہا ہے، منکر ہو رہا ہے، بے حیائی، بے شرمی اور معاشرے میں جو خرابی پیدا کی جا رہی ہے، آپ اس کو آپ طاقت و قوت نہیں آپ کے اندر کہ آپ اس کو روک لگا سکیں یا اس آدمی کو سمجھا سکیں تو آپ اس کو بلا سکیں اور دل کی بالکل دل سے کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں لیکن میں جو فإن لم یستطع فبقلبہ دل سے بھی اس کو بلا جاؤں۔ اور ایمان کا یہ سب سے آخری ترین اور سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیا ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے، ماحول کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے۔ تو وہی اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا ہمیشہ خیر ہی خیر لاتی ہے۔ حیا جس شخص کے اندر ہے سراپا اس آدمی کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ثلاثۃ حق اللہ عونہم، حسنہ البانی رحمہ اللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن ماجہ نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین پر حق بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مدد فرمائے۔ کون سے؟ المکاتب یرید الادا،
وہ قرض خواہ مکاتب جو قرض لیا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی ادا کرنا چاہتا ہے. دوسرا آدمی الذی یرید العفاف، کہ وہ آدمی جو شادی کے ذریعے سے، بے حیائی کے ذریعے سے نہیں، شادی کے ذریعے سے عفت اختیار کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ حرام کاری سے، زنا سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے، حیا کے پیمانے کو رکھ کر آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین پر حق بنتا ہے کہ اس بندے کی مدد کرے. والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اس اخلاص کی نیت کے ساتھ جس کے اندر سمعت، شہرت، ریاکاری نہ ہو، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص ہو، تو تین لوگوں پر اللہ رب العالمین کا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مدد فرمائے. اب ہم آگے چلتے ہیں. انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے سب حیا کے پیدا تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبوت کے کلاموں میں سے، نبوت کی باتوں میں سے جو لوگوں تک موصول ہوئی، نبوت کی تعلیم میں سے جو پہلی باتیں موصول لوگوں میں ہوئی وہ یہ تھی کہ انسان کے اندر اگر حیا نام کی چیز نہ ہو تو جو چاہے کر گزرے. بے حیا باش ہر شے خائی کن، یعنی اگر آدمی کے اندر حیا نہ ہو، بے حیا ہو، تو جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے ساتھ میں چاہے وہ اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کر سکتا ہے. تو وہی عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبوت کے تعلیمات میں سے جو لوگوں تک موصول ہوئی، جو لوگوں تک پہنچی، اس میں سے یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر حیا نام کی چیز نہ ہو وہ جو چاہے کر گزرتا ہے. لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، صحابہ کرام کی حیا، آئندہ کے کلمات میں آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو ظاہر کیا جائے گا. حیا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بے شک موسیٰ انتہائی حیادار اور پردے میں رہنے والے تھے. آپ کی وجہ سے آپ کی جلد کا کوئی حصہ دکھائی نہیں پڑتا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی اس کے اندر اتنی حیا کوٹ کوٹ بھری تھی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین جب آئے اور آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو ان دو شیزاؤں کو دیکھا کہ ایک پانی کی جگہ، پلانے کنویں کی جگہ پر سب لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، اور یہ دو لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، یہ وہیں دور کھڑی ہوئی تھیں. اور جب یہ دیکھا کہ تماشا تو پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے تو ہم اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انسانیت کو لوگوں کے سامنے سکھلایا اور بتایا اور یہ ادب سکھایا اور لوگوں کو یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے. آئے اور ان کی بکریوں کو پانی پلائے. اس کے بعد وہ دونوں بہنیں وقت سے پہلے اپنے والد صاحب کے گھر جاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. تو والد محترم کسی کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم وقت سے پہلے یہاں پر آ گئی ہو. تو بتاتے ہیں تو کہ ایسا قصہ ہوا. تو اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجتی ہیں اور وہ ایک آتی ہے. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بڑی حرم و بڑی شرمی کے ساتھ، حیا کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، عفت کے ساتھ، پردے کے ساتھ ان کے پاس آئی اور کہا ہمارے والد محترم آپ کو بلا. یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو، جیسا کہ آج کی عورتیں بے دھڑک ہو کر مردوں سے بات کرتی ہیں، میدان میں آ جاتی ہیں، پیچھے سے گزر جاتی ہیں. اس طریقے سے یہ اس کو عفت نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، والد کا پیغام پیش کیا. ان ابی یدعوک، ہمارے والد، میرے والد آپ کو بلا رہے. یہ نہیں کہ میں بلا رہی ہوں. پردے کے ساتھ آئیں اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کا بدلہ دیں کہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. مشا یمشی، مشین کے معنی آتا ہے چلنا، لیکن مشا بھی کے معنی آتا ہے چلنا. مشا اعلیٰ کے معنی آتا ہے حیا کی سواری پر سوار ہو کر چلنا. یہاں پر فرق ہے، ایک آتا ہے چلنا، ایک حیا کی سواری پر سوار ہو کر. وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام
کہ جو صاحبزادی تھیں وہ حیا کی سواری پر آئے تھے اور کہا کہ والد صاحب نے بلایا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ایسی باتیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی بیٹی نے کہا کہ اے والد محترم، اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ مزدوری پر رکھ لیں، اور جو ہے کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن نوجوان زیادہ بہتر ہے جس کو آپ اجرت پر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے ایک واقعہ پوچھا کیا بات ہے؟ تو یہ بڑی فراست والی بات تھی، بڑی فراست والی بات، یعنی بڑی دور رس والی بات تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی چیز کو، اتنی بھاری بھرکم چیز کو اکیلے اٹھا لے کہ 8 آدمی بھی اسے نہیں اٹھا نہیں پائے۔ تو اس کے بعد اس نے اپنے والد کو رائے پیش کی کہ اگر ہم میں سے ایک کی شادی آپ کسی سے کر دیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 8 سال کی مدت، اس کے بعد کہا کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا مِنْ عِنْدِكَ، اگر تم جو ہے 10 سال مکمل کرو گے تو ہمیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے انبیاء نیک ہوں، اور اس کے بعد حیا، عفت، حشمت ان کے اندر اللہ رب العالمین کوٹ کر بھر دیتا ہے۔ یار اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے دو لڑکیاں ایک شخص کے نکاح میں، 2 بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں زوجیت میں نہیں دے سکتی، اس لیے یہاں بھی معلوم ہے یہ سب حیا کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی حیا رکھی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس دوشیزہ سے کہ تم پیچھے رہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب راستہ مڑنے کی باری آئے تم پتھر پھینک دینا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس طرف مڑنا ہے، کیونکہ اگر مرد پیچھے چلے گا اور عورت آگے چلے گی تو انسان کی نیت میں فطور، ایک حیثیت بشریت اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، وہ چیز پیدا ہو جائے گی جو نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا پاک دامنی، عفت اور حشمت کا یہی تقاضا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے، اور انہوں نے بات بھی نہیں گوارا کی، بات کرنا بھی گوارا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم پتھر پھینک دینا۔ تو یہ تمام واقعہ چل کر حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی بیٹی نے ان تمام واقعے کے بارے میں جب بتایا تو باپ کو بہت تعجب ہوا، اور باپ نے ان سے شادی کا، جب انہیں کہا کہ ایک بیٹی کو شادی کا پیغام دے دیتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کی ایک بچی سے شادی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قصہ بہت مشہور ہے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ فراست میں تین لوگ مشہور ہیں، 3 لوگوں فراست میں مشہور ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ابھی خلیفہ نہیں بنائے گئے ہیں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست، دوربینی جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں۔ اس طریقے سے عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا، یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کیا فرمایا تھا اپنی بیوی سے؟ اکرمی مثواہ، اس کی عزت کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام مجبور تھی، اور یہ عزیز مصر کی زوجہ جو ان کی بیوی تھی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں، دروازہ بند، سب کچھ بند، لے سب کچھ، اور اس نے کہا کہ ہائی تلک، تیار ہو جاؤ میرے لیے، خوبصورت روبی، جوانی کا عالم بھی، لیکن اس کے بعد ان کو حشمت اور عفت اور بے حیائی سے کون سی چیزوں کی حیا نے روکا، حیا جو اللہ نے رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیز میں تمہارے ساتھ کرنے والا نہیں ہوں، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان کی حفاظت فرماتا رہا۔ لہذا عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ پیغام دے دیا تھا اکرمی مثواہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کرو، اس کے اندر کسی قسم کا تمہارے اندر فطور نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری جو چیز ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ یہ شخص، انہوں نے بتایا تھا یہ سب بڑے مضبوط ہیں اور ذہین ہیں، فتین ہیں اور طاقتور ہیں، اس طریقے سے، اور ان کی جو عفت جو راستے میں جو پیش آئی تھی ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہے حیا کے تعلق سے، حضرت مریم علیہ السلام کی مثال، ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، کہ عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی فرد کی حفاظت فرمائی۔ جب اللہ رب العالمین نے چاہا کہ حضرت مریم کے بطن سے ایک بیٹا ہو تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم کے لیے
فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے لیے ایک انسانی شکل اختیار کرے۔ جیسے انہوں نے انسانی شکل کو اختیار کر کے ان کے قریب جانا چاہا، کتنی حیادار اور پردہ پوش عفت کہ انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جب فرشتے نے انسانی شکل اختیار کیا تو حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تم نیک ہو اللہ کے واسطے مجھے ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی آدمی نے آج تک نہیں چھوا ہے، لہٰذا تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ لیکن اس کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے بعد جو ہے مطلب حمل ٹھہرتا ہے پھوٹنے کی وجہ سے، انسانی جو بس اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ واقعہ الگ ہے۔ تو اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جتنی عفت اختیار کرے گا اتنا زیادہ ذہین ہوگا، فطین ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے دانشمندی، اور اس کے اندر بہت زیادہ مضبوطی، اور اس کے اندر سچائی، اس کے اندر تقوی، اور اس کے اندر اخلاص للہیت، تقوی، خوف، زہد، سب اللہ رب العالمین پیدا فرماتے تھے۔ لہذا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اور اس کے بعد ہمارے اور آپ سب کے نبی محمد بن عبداللہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا پیکر تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا حلیہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہ، کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت، پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرمیلے تھے اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کہ آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرمیلے تھے، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ حضرت ابوبکر حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں صحابہ کرام داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی حالت تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹ لیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور عثمان حضرت عمر آئے اور آپ اپنی اصلی حالت پہ رہے، تو لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فوراً اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ آپ نے فرمایا الا استحی ممن یستحی منہ الملائکہ، رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ کیا میں اس شخص سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے حیا تستحی منہ الملائکہ، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ حیادار تھے، شرمیلے تھے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ پیغام آج کے درس کا ہم سب کے نام ہے، آپ سب کے نام احبا، اصدقاء، اقربا، دوست، احباب، رشتہ دار، تمام پہ پیغام ہے کہ ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں اس میں بے حیائی عام ہے، اور حیا ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے ہم حیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ کفار کی تقلید اور دین اسلام پر پابندگی نہیں۔ توحید اولا آخرا، توحید سب سے پہلے اور سب سے آخر۔ توحید کی برکت اگر میں سمجھ لیا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اسماء و صفات، ان تمام چیزوں کو ہم کوٹ کر بار بار جب پڑھتے رہے، اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالتے رہیں گے، واللہ ہمیں کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ جب ہمارے دل کے اندر ایمان جب راسخ ہو جائے گا، بھر جائے گا، تو ہمارے اندر حیا دھیرے دھیرے تمام حیا آ جائے گی۔ اور جب جس آدمی کے اندر توحید ہوگی اس کے اندر حیا آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا ڈر۔ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، اللہ نے فرمایا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، کہ لوگوں توشہ اختیار کرو، اور سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ جب تقوی انسان کے اندر آتا ہے تو انسان حرام کاری سے، زنا سے، چوری سے، غلط بیانی سے، غیبت سے، حرام کاری سے، بہت سارے ایسے جرائم سے بچتا ہے کہ اس کا رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس رب سے ڈرتا ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا، حشر کا میدان بپا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا،
اس دن میں انسان اللہ کے رسول فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، قیامت کے دن انسان کا پیر ڈاواڈول ہوگا یہاں تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو انسان اللہ سے ڈر کر تمام چیزوں کو چھوڑ دے. برائی کرنا چاہتا ہے لیکن کہ سب لوگ یہاں سب ایک ہی مزاج کے، کوئی بات نہیں، بے پردگی تھوڑا کر لو کوئی بات، لیکن اس کے اندر نہیں، یہاں تک آگے بڑھا نہیں. اس کے بعد اس کا ایک میرا اللہ رب العالمین جس نے پیدا کیا ہے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ماننے والا رسول اللہ کے رسول ہے، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، اور اس نبی کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈر جاتا ہے. یعنی حیا ہر چیز. کبھی کبھی انسان لوگوں کے ماحول میں رہتا ہے، حیا کرتا ہے، لیکن جب الگ چلا جاتا ہے تو حیا نہیں کرتا ہے، تو یہ بہت بدترین انسان ہے. کیا انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب اللہ یہی اللہ جو یہاں پر بھی ہے اور تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین وہی ہے، تو لہٰذا جب آدمی لوگوں کے سامنے لوگوں کا خوف ہو تو اس اللہ کا خوف اپنے دل میں اگر بسائے گا تو پھر انسان سے غلط بیانی اور جھوٹ، غیبت، چغلخوری، حرام کاری، زنا، سود، یہ تمام چیزوں سے انسان دور رہے. لہٰذا آج کے پیغام میں ان تمام چیزوں سے ہم لوگ دور رہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ حیا کے تعلق سے ہمارے سامنے جو قرآن کی دلیلیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اور جو واقعات آپ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات آپ ہمارے سامنے بیان کیے گئے، اللہ رب العالمین کہنے والے سننے والے تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں حیا پر ثابت قدم رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آج کی اس بیٹھک میں جو باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے کہنے والے سننے والے تمام کچھ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیر و احسن الیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ